اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کی سٹوری 479 ویڈیو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آج اس کی 5th ویڈیو ہے۔ جب یہ بہن ہاسپٹل سے واپس آتی ہیں اور ان کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے تو ان کی امی انہیں آنٹی کو فون کرتی ہیں، انہیں کہتی ہیں کہ ہم ان بزرگ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ وہ آنٹی ان بزرگ کو فون کر کے بتا دیتی ہیں۔ میری امی ابو مجھے ساتھ لے کر ان بزرگ کے گھر جاتے ہیں۔ ہماری فیملی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کبھی ہمیں کسی بزرگ کی طرف جانا پڑے، نہ ہم کبھی درباروں پہ گئے تھے، نہ ہی ہماری فیملی میں کبھی پیری فقیری کی کوئی بات ہوئی تھی۔ تو کچھ وہم بھی تھے میرے ابو کے ذہن میں، میرے بھی ذہن میں چند سوال تھے کہ پتہ نہیں سب کچھ کیسا ہوگا، کیونکہ ہر طرف تو جھوٹ اور فراڈ ہی سنتے آئے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو جو سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا، دروازہ ایک بچے نے کھولا اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ وہاں پہ سادہ سا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ بہرحال ہم بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ بھی اندر آ گئے۔ ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جب وہ اندر آئے تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ جیسے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی ہو۔ ایک خاص قسم کی خوبصورت سی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ بہرحال وہ آ کے بیٹھے۔ انہیں ہماری آمد کا آنٹی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ انہوں نے میرے ابو سے سلام دعا کی۔ میرے ابو نے ان کو تمام مسئلہ بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہے اور بیٹی کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ تو انہوں نے میری طرف کچھ غور سے دیکھا اور کہا کہ اس کے نصیب بہت اچھے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر مجھے کہا کہ بس تہجد کے وقت اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل پڑھنا، اس کے بعد آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کرنا اور با ادب تصور کے ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنا، اور پھر جو دل میں آئے وہاں عرض کر دینا۔ ان کے گھر میں ایک بہت ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال جب ہم وہاں سے اٹھے، گھر آئے، عشاء پڑھی اور میں سو گئی۔ میری امی نے مجھے خاص طور پہ سونے سے پہلے تاکید کی کہ الارم لگانا اور تہجد کے وقت ضرور اٹھنا اور جیسے ان بزرگ نے سمجھایا ہے ویسے ہی کرنا۔ حقیقت بتاؤں تو اس وقت میرا دل بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ میں اٹھوں اور تہجد کی نماز پڑھوں، جس طرح کا 2 نفل پڑھوں اور پھر سلام عرض کروں، درود شریف پڑھوں۔ بہرحال میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئی تو اچانک تہجد کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ چاہتے ہوئے بھی بس میں اٹھی، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر تصور کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی ہوں، سلام عرض کیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دل کھول کے روتی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی۔ شاید چند منٹ یعنی 5 منٹ یا 10 منٹ ہی پڑھ پائی ہوں گی اور پھر مجھے نیند آنا شروع ہو گئی اور میں بستر پہ جا کے سو گئی۔ فجر کے لیے جب صبح اٹھی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر کی دنیا بدل گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ ایک نئی صبح ہوئی ہے۔ اس وقت تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کا سارا غم اور دکھ ختم ہو گیا ہے اور سکون آ گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان بزرگ نے مجھے دیکھا ہوگا، کوئی دعا دی ہوگی اور یہ اسی دعا کا اثر ہوگا۔ میرا آج کا دن کل کے دن سے بہت مختلف تھا۔ 24 گھنٹوں میں جیسے میری حالت بدل گئی تھی۔ جس بیزاری سے میں رات کو سوئی تھی، نہ ہی میرا کوئی موڈ تھا کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کر ان بزرگ نے جس طرح کہا تھا اس طرح کروں گی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ سونے میں جلدی کی کہ تہجد کے وقت کا انتظار تھا، تہجد کے وقت اٹھوں گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح ان بزرگ نے مجھے بتایا تھا سلام عرض کروں گی اور پھر با ادب تصور کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گی۔ آپ کو میری بات سن کر شاید یقین نہ آئے، لیکن حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ میرے اندر سے شدت کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ کچھ دکھ، کچھ شکایتیں، کچھ شکوے ابھی بھی موجود تھے۔ دکھ اسی بات کا تھا، بے یقینی بھی اسی بات کی تھی کہ کہاں کسی شخص نے آپ کو چند دن پہلے تک سر پر چڑھا کے رکھا ہو، آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہو، آپ کے بغیر نہ رہنے کے دعوے کرتا ہو، تو ایسا شخص کیسے آپ کو چند لمحوں میں ایسا کر دے کہ جیسے کبھی کوئی تعلق نہ رہا ہو، کبھی کوئی بات نہ ہوئی ہو اور کوئی جذبات نہ شیئر کیے گئے ہوں۔ میں ہر رات کو بہت شوق سے تہجد کے وقت اٹھتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے سلام اور درود کا نذرانہ پیش کرتی اور پھر جیسے ان سے باتیں کرتی۔ جن دنوں میں شوق کے عالم میں تھی ان دنوں اکثر میرے دل میں سوال آتا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن جب سے میں درود شریف پڑھنا شروع ہوئی تھی، اب میرے دل و دماغ میں زبان کے اوپر کوئی سوال اور شکوہ نہ تھا، بس دکھی دل کو پیش کر دیتی تھی۔ پہلے کبھی میں تہجد کی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی، پھر فجر پہ دوبارہ اٹھتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں تہجد کے لیے جلدی اٹھنا شروع ہو گئی، 2 نفل پڑھتی اور پھر درود شریف پڑھنے بیٹھ جاتی۔ یہ درود شریف پڑھتی جاتی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، لیکن دل میں غم کی شدت اور تکلیف موجود نہیں تھی۔ مجھے درود شریف پڑھتے ہوئے ایسے لگتا کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میری روح پر ہے، وہ میرے دل کے حال کو میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اب تو مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت زیادہ سدھار آتا جا رہا تھا۔ میں لوگوں سے بھی ملنے لگی، خوش رہنے لگی،
مجھے احساس ہوا کہ خوشی ایک کتنی خوبصورت کیفیت ہے، اور آنسو وہی بہترین کہ جو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے۔ میری حالت کو بہتر ہوتے دیکھ کر میرے ابو ان بزرگ کے گھر گئے اور ان کو بتایا کہ کس طرح میں پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہوں۔ تو ان بزرگ نے میرے ابو کو کہا کہ آپ کی بیٹی کو اب صحیح لگن لگی ہے اور اب ساری زندگی اس کا درود شریف وظیفہ ہوگا۔ کبھی کبھار کچھ ایسے لمحات بھی آتے تھے کہ جب مجھے شدید گھبراہٹ ہوتی تھی، لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا، میں فوراً سجدے میں چلی جاتی۔ ایک دفعہ نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندے کی بہت ساری شکایتیں لگائیں۔ بعد میں جب درود شریف پڑھنے بیٹھی تو مجھے اپنی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، کہیں میری شکایت یا میرے آنسو اس کے راستے میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اب جب دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کرنے لگی۔ انہی سب باتوں میں تقریباً 1 سال کا وقت گزر گیا۔ میری بہن جس کا نکاح ہوا تھا اس کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر دبئی چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ اب تم گھر میں بڑی ہو، امی ابو کا خیال رکھنا۔ میری پڑھائی بھی ختم ہو چکی تھی، میں اپنے حال میں مست تھی اور خوش تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا تھا۔ رشتہ داروں میں میری منگنی ٹوٹنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ وہ کبھی ملتے اور بات کرتے تو مجھے اب کوئی بے چینی نہ ہوتی، کوئی دکھ نہ محسوس ہوتا۔ کبھی کبھار کوئی رشتہ دار بدعا دے دیتا یا کہتا کہ اچھا دیکھ لینا وہ بھریں گے، تو میں چپکے سے اللہ کے حضور دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہیے، اس پہ بھی رحم کر اور میرے حال پہ بھی رحم کر۔ یہ رحم والی بات مجھے اب سمجھ آتی ہے۔ اگر ہم حق پر ہوں، ہم پہ ظلم کیا ہو اور ہمیں حق ہے کہ ہم بدعا دے سکتے ہیں، تو فرشتے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمیں کوئی بدعا دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم اپنی غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھتے ہیں تو یقیناً جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہوا ہے ان کے لیے بھی ہمیں رحم ہی مانگنا چاہیے۔ میری انہی پھوپھو نے دوبارہ رشتہ مانگا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ مجھے کچھ تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تہجد کے وقت اٹھنا، رات کے وقت عبادت کرنا اور پھر سب سے بڑھ کر درود شریف کی دنیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو محسوس کرنا، یہ سب میرے لیے بہت نیا تھا۔ پڑھائی میری ختم ہو چکی تھی، نوکری مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ میرا کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ تو مجھے لگا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ میں زندگی کے کسی نئے رخ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا رشتہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنے کی سوچوں۔ ان لمحات میں مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کو سارٹ کر لیا ہے، میں جان چکی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن شاید ابھی امتحان اور باقی تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو اٹھا نہ جائے، ایسے لگے کہ جیسے کسی نے مجھے ڈنڈوں سے مارا ہے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے میں اٹھی، بہت مشکل سے میں نے وضو کیا اور جائے نماز پہ کھڑی ہوئی۔ نفل پڑھنے کی نیت کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھ رہی ہوں، کیا نیت کر رہی ہوں۔ بڑی مشکل سے نیت باندھی، لیکن آگے جیسے نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میں بار بار بھول رہی تھی کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ میرا ذہن شدت سے الجھن کا شکار تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ جسمانی درد مجھے الگ تھی اور اب ذہن بھی الجھنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے وہ 2 نفل پڑھے، لیکن آج وہ پہلی والی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد جب درود شریف پڑھنے بیٹھی تو وہی تصور جو کتنی راتوں سے باندھتی آ رہی تھی وہ باندھنا مشکل ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز تک اپنے آپ کو بہت مشکل سے گھسیٹا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اور فجر کی نماز پڑھتے ساتھ ہی میں نے پین کلر لی اور سو گئی۔ سو کر جب میں اٹھی تو کافی فریش فیل کر رہی تھی، صبح کی تمام درد اور الجھن بھول چکی تھی مجھے۔ سارا دن اچھا گزر گیا، نمازیں بھی صحیح طریقے سے پڑھی گئیں اور میں روٹین کے مطابق سو گئی۔ اگلے دن پھر جب تہجد پہ اٹھی تو وہی حالت، ایسا لگتا تھا کہ آج تو پہلے سے بھی زیادہ میری پٹائی کی گئی ہے۔ میں حیران تھی کہ رات تو اچھی بھلی سوئی تھی، کوئی درد نہیں تھی، نہ کوئی جسمانی درد تھی نہ کوئی ذہنی الجھن تھی، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مشکل سے 2 نفل پڑھے اور درود شریف بھی بہت مشکل سے پڑھا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دردوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ذہنی الجھنیں بھی عروج پہ تھیں۔ ساتھ ساتھ میں اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو زندگی کچھ سنبھلی تھی، ابھی تو میں نے جانا تھا کہ مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، تو اب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، رمضان کے لیے تیاری پکڑیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں۔ ایک بہت اچھا ٹپ ہے کہ آپ نے روز یہ کوشش کرنی ہے کہ کل سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جیسے لیٹس اسیوم کل آپ نے 100 مرتبہ پڑھا تو آج آپ نے کم از کم 101 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اگلے دن 102 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ جو آپ ٹارگٹ اپنے آپ کو دیں گے نا، اس سے آپ کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوگا اور آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کی درود شریف کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور سوتے جاگتے میں عطا کریں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک زیارت ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔